جی آپ کے سوال ہمارے جواب پوچھیں. لاہور سے بات کر رہا ہوں خورشید. ایک تو آپ کے تجزیے بہت اچھے ہوتے ہیں. دوسرا سر میں نے آپ سے یہ پوچھنا تھا, فیس بک کے اوپر ایک پیج ہے پاکستان ڈیفینس کے نام سے جس کے تقریباً 80 لاکھ فالوورز ہیں. وہ آج کل یہ قاضی فیاض عیسیٰ کے کیس کے بعد نا بہت عدلیہ اور وکیلوں کے خلاف نا زہر اگل رہا ہے, اور آف کورس نون لیگ کے خلاف بھی. تو وہ اگر مجھے اس بات کا پتہ ہے تو آپ کو بھی اس بات کا پتہ ہوگا. اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ تھینک یو. دیکھیں جی, بہت سارے پیجز ہیں بنے ہوئے, لیکن جس پیج کا آپ ذکر کر رہے ہیں وہ میں نے دیکھا ہے, اور اس کے اوپر جو مواد ہے وہ حیران کن حد تک جو ہے وہ زہریلا ہے. حیران کن حد تک زہریلا ہے. زہریلا مواد ایشو نہیں ہے, حیران کن حد تک زہریلا ہے. ظاہر ہے ایک میڈیا وار چلائی جا رہی ہے اور ایک اٹیک کیا جا رہا ہے. قاضی فائز عیسیٰ یا قاضی فائز عیسیٰ جیسا کوئی بھی جج یا کسی منصب پر فائز کوئی بھی شخص جو ہے وہ مکمل طور پر صاف ستھرا یا فرشتہ ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتا کسی بھی منصب کے اوپر, بھلے وہ کوئی اینکر ہی کیوں نہ ہو. بالکل دعویٰ نہیں کر سکتا. انسان ہے, اس سے غلطیاں ہوتی ہیں, لیکن کیا وہ غلطیاں قانون کی گرفت میں آنے والی ہیں؟ کیا وہ غلطیاں ایسی ہیں کہ ان کو بنیاد بنا کر ان کا تمام اچھا کام جو ہے اس کو دریا برد کر دیا جائے؟ کیا وہ غلطیاں ایسی ہیں کہ ان کی وجہ سے ان کے خاندانوں کے خلاف کیمپینز چلائی جائیں؟ اور کیا ان غلطیوں کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے یا کچھ اور محرکات ہیں؟ تو بڑا واضح ہے کہ اگر مواد کی بات ہے اور حقائق کی بات ہے تو درجنوں نام تو میرے پاس ہیں جن کا ریکارڈ جو ہے وہ چیخ چیخ کے بتا رہا ہے کہ جی ان کے بارے میں اس قسم کے بیانات آنے چاہیے, کیونکہ حقائق سپورٹ کرتے ہیں کہ انہوں نے کرپشن کیا, حقائق سپورٹ کرتے ہیں انہوں نے دو نمبری کیا, حقائق سپورٹ کرتے ہیں کہ انہوں نے فیصلوں کے اندر ڈنڈی ماری. ان کے بارے میں تو کوئی بات نہیں کرتا. لیکن ایک جج کو جب آپ ٹارگٹ کرتے ہیں تو اس کا نقصان ہی ہوتا ہے. فی الحال تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا. اب چونکہ عدلیہ نے ان کے حق میں فیصلہ دے دیا ہے, ان کے بردر ججز نے, تو اب آپ سوشل میڈیا اٹیک جو ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہوا نظر آئے گا. میرے خیال میں بے فائدہ ہے. جو کنونسڈ ہیں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے بارے میں وہ کنونسڈ رہیں گے, اور جنہیں زہر اگلنا ہے زہر اگلتے رہیں گے. عدلیہ کے فیصلے کے بعد جو ہے وقتی طور پر وہ دروازے بند ہو جانے چاہیے تھے, وقتی طور پر, اگر حتمی طور پر نہیں, جو ابھی بھی کھلے ہوئے ہیں. عدلیہ نے اگر ان کو مکمل طور پر انڈوز کر دیا ہے تو اس کو مان لینا چاہیے تھا. لیکن ان کا چیف جسٹس بن جانا اس ملک کے اندر ایک تاریخی موڑ بن سکتا ہے. لہٰذا اس سے پہلے ان کے اوپر اٹیک جو ہے وہ اتنا ہی شدید ہوگا جو آپ کو نظر آ رہا ہے. طلعت بھائی توقیر سے بنیاد کر رہا ہوں دبئی سے. میرا کویشچن یہ ہے کہ پاکستان کی سیاست میں زیادہ تر عمل دخل آپ کہہ سکتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کا ہی ہوتا ہے, اور ایسا فیل ہو رہا ہے چاہے وہ جہانگیر ترین کی صورت میں ہو یا شہباز شریف کی صورت میں نرمی جو ان کو مل رہی ہے, یا ضمنی انتخابات میں جو مسلم لیگ نون کی مقبولیت ہو رہی ہے, یہ ملا جلا عمل ہے. اسے ایسا فیل ہو رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ عمران خان پہ اپنا دست شفقت زیادہ دیر رکھ نہیں پائے گی. تو کیا آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ آنے والے چند سالوں میں عمران خان بھی یہ نعرہ لگانے والے ہیں کہ ووٹ کو عزت دو؟ ہم نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ نواز شریف صاحب یہ باتیں کر رہے ہوں گے جو اس وقت کر رہے ہیں. نواز شریف جب بینظیر بھٹو کے ادوار ہوتے تھے اس میں اسی پوزیشن میں تھے جس پوزیشن میں عمران خان صاحب آج ہیں. ان کے بارے میں وہی باتیں کی جاتی تھی جو آج کل عمران خان صاحب کے بارے میں کی جاتی ہیں. اور بعد میں پھر ظاہر ہے حالات نے ایسا پلٹا کھایا کہ بینظیر کی جماعت جو ہے وہ اس جگہ پر پہنچ گئی جہاں پر نواز شریف پہلے ہوتے تھے, اور نواز شریف اس جگہ پر پہنچ گئے جہاں پر بینظیر بھٹو صاحبہ کی جماعت اور ذوالفقار علی بھٹو کی جماعت ہوتی تھی. تو پاکستان میں کچھ بھی ممکن ہے. عمران خان صاحب کے بارے میں یہ یقیناً ہے کہ جب ان کے اوپر ہاتھ سخت آتا ہے تو رد عمل وہ بڑا شدید دیتے ہیں, اور ان کے بیانات جو ہیں وہ جب وہ دینا شروع کریں گے کسی نہ کسی وقت میں مستقبل میں, کیونکہ پاکستان کی تاریخ تو یہی رہی ہے, تو آپ کو نواز شریف کے موجودہ بیانات جو ہیں یا جاوید لطیف کے موجودہ بیانات جو ہیں یا جاوید ہاشمی کے موجودہ بیانات جو ہیں وہ آپ کو ہلکے نظر آئیں گے, وہ آپ کو قابل قبول نظر آئیں گے. تو عین ممکن ہے جی ایسا ہو جائے, لیکن اگلے 1.5 سال میں تو مجھے یہ ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا, کیونکہ 2018 کا جو سیاسی تجربہ ہے اس کے بنانے والے سارے اکٹھے ہیں جی. تو جب تک وہ سیاسی تجربہ اس وقت تک چلتا رہے گا جب تک بنانے والے اکٹھے ہیں. جب یہ پوزیشنز تبدیل ہو جائیں گی تو پھر آپ کو ہو سکتا ہے اس قسم کی تبدیلی آئے جس طرف آپ ذکر کر رہے ہیں. باقی یہ کہ نون لیگ کی طرف جو چیز فیوریبل ہے وہ یہ نہیں ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے اس کے ساتھ انگیجمنٹ کی ہوئی ہے.
میرے خیال میں اس زاویے سے دیکھیے کہ اسٹیبلشمنٹ نے اس کو فارغ کرنے کی بڑی کوشش کی، لیکن چونکہ اس کا ووٹ بینک نہیں ٹوٹا اور اس کے لیڈرز اس کے ساتھ کھڑے رہے، تو لہٰذا اسٹیبلشمنٹ کے بعد پاس کوئی اور راستہ نہیں تھا ان کو انگیج کرنے کے علاوہ. تو یہ بھی ایک دلچسپ زاویہ ہم آپ کو بتا سکتے ہیں. آپ اس کے بارے میں سوچیں کہ اسٹیبلشمنٹ اس وجہ سے انگیج کر رہی ہے کہ نون لیگ کو وہ فیور کر رہی ہے، یا اس وجہ سے انگیج کر رہی ہے کہ اس کے علاوہ پنجاب میں ان کے پاس آپشن نہیں. السلام علیکم طلعت صاحب، کیسے ہیں آپ؟ طیب بات کروں دبئی سے. طلعت صاحب میں نے بات کرنی تھی آپ سے ایک، کہ ابھی یہ عمران خان کا بھی بیان آیا تھوڑی دیر پہلے کہ جب تک زندہ ہوں شریف خاندان کو نہیں چھوڑوں گا. سر کیا ہم نے اس کو یہ ملک صرف انتقام کے لیے دیا ہے؟ دیکھیں، انتقام کی سیاست جو ہے نا وہ ہمیشہ اچھے انجام پر نہیں پہنچتی. نیب نے جتنے کیسز بنائے، جتنی تحقیقات کی، انہی عدالتوں کے ذریعے ان کی ایسی کی تیسی ہو گئی. وہی عدالتی نظام جس کے بارے میں وزیر اعظم صاحب فرما رہے ہیں کہ یہ آزاد ہے اور اس کے اوپر اعتماد ہونا چاہیے، وہی عدالتیں جب ریلیف فراہم کرتی ہیں تو وزیر اعظم صاحب کہتے ہیں کہ عدالتیں میرے ساتھ نہیں ہیں، یہ صرف وزیر اعظم کا کام نہیں ہے، سب نے مل کے کرنا ہے، اور کیوں ان کو چھوڑ دیتے ہیں، اور نیب ٹھیک کام نہیں کرتا. تو جن اداروں کو وہ کوٹ کرتے ہیں یہ بتانے کے لیے کہ لوگ ان کے سامنے کیوں نہیں پیش ہوتے، جب ان کو ریلیف فراہم کرتے ہیں ان کے مخالفین کو، تو ان کو غصہ چڑھ جاتا ہے. ایک دوسرا ہے کہ عمران خان کا یہ جو جملہ ہے میں نہیں چھوڑوں گا، یہ عجیب و غریب قسم کا جملہ ہے کہ عمران خان نے کس کو پکڑنا ہے اور عمران خان نے کس کو نکالنا ہے. بہت ہو گیا تو شہزاد اکبر کے ذریعے یا نیب کے ذریعے نوٹسز دلوا دیں گے، پرانے کیسز دوبارہ کھلوا دیں گے. یہ پکڑ دھکڑ کا کام ہے، یہ جو کرتے ہیں تو یہ تو انہوں نے کرنا ہے. تو عمران خان کے پاس ایسی کوئی طاقت نہیں ہے، بہت ہو گیا تو اس کے اوپر وہ بیانات دے دیں گے. تو جب کسی کو پکڑوانا ہوتا ہے تو عمران خان کے کہے بغیر پکڑوا دیتے ہیں، جب کو چھڑوانا ہوتا ہے تو عمران خان کو بتا کے یا ان کو بتا بغیر چھڑوا دیتے ہیں. ان کے پاس تو کوئی ایسی طاقت نہیں ہے. تیسرا یہ کہ عمران خان نے یہ باتیں دہرا کر لوگوں کو بہت حد تک مایوس کر دیا ہے، اور اپنے اصل اہداف جو ہیں لوگوں کے مسائل کو حل کرنے کے ان سے ہٹ گئے ہیں. تو بہت بڑی کاسٹ ہے جی ان کے لیے، ذاتی طور پہ بھی کاسٹ ہے، پولیٹیکل پارٹی کے لیے اپنی کاسٹ ہے، ملک کے لیے کاسٹ تو ہے ہی. آج کل خان صاحب اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ کا حق دلوانے کے لیے بہت متحرک ہیں، اس کے لیے آرڈیننس بھی لا رہے ہیں. یہ معاملہ اتنا سیدھا سادہ نہیں، اس میں 2-3 بڑے گہرے نکات ہیں غور کرنے والوں کے لیے. پہلی بات تو یہ ہے کہ چونکہ پاکستان میں بسنے والے لوگ خان صاحب سے مایوس ہو چکے ہیں، جس کا مظہر ضمنی انتخابات میں پے در پے شکستیں ہیں، بیرون ملک پاکستانی چونکہ حالات سے پوری طرح واقف نہیں، ان کی خوش فہمی ابھی باقی ہے. خان صاحب اب ان کے ووٹوں پہ تکیہ کرنا چاہتے ہیں. کراچی کے حالیہ انتخاب کی مثال بھی ذہن میں رکھیں کہ جہاں محض 500-600 ووٹوں سے فرق پڑ رہا ہے، تو سوچئے بیرون ملک پاکستانی ایسی بہت سی نشستوں پر فرق ڈال سکتے ہیں. اس سے بھی اہم اور حساس معاملہ یہ ہے کہ پاکستان میں رہنے والے پاکستانیوں کی قسمت کا فیصلہ وہ کیوں کریں جو پاکستان میں نہیں رہتے؟ گویا کرے کوئی بھرے کوئی، حکومت بنوا دیں وہ اور اس کی نالائکی اور نااہلی بھگتیں ہم. آپ ضرور بیرون ملک پاکستانیوں کو ووٹ کا حق دیجئے، لیکن پھر اس کے لیے ایسی شرطیں بھی عائد کیجئے جیسے ووٹ وہی کاسٹ کر سکے گا جس کی ٹریول ہسٹری کے مطابق وہ پچھلے 1 سال میں کم از کم 6 ماہ پاکستان میں قیام پذیر رہ چکا ہو، کہ اس سے اس کے ٹرینڈ کا پتہ چلے گا. اگر بیرون ملک پاکستانیوں کی خان صاحب سے اتنی محبت ہے تو پھر وہ ان کی حکومت میں آ کر پاکستان میں رہیں بھی. اسی طرح اس بات پر بھی غور کر لیں کہ جس نے پاکستان کے علاوہ کسی اور ملک کی وفاداری کا باقاعدہ حلف اٹھا رکھا ہو، اسے بھی ووٹ ڈالنے کا حق ملنا مناسب ہوگا یا نہیں؟ شکریہ. جی بالکل، یہ کوئی آپ کا کمنٹ نواز سوال ہے. میں اس سے اتفاق کرتا ہوں. ایکسپیٹ کمیونٹی کی جو کنٹریبیوشنز ہیں وہ اپنی جگہ پر، لیکن صرف انہی کی کنٹریبیوشنز نہیں ہیں. اس پاکستان کے اندر جو لوگ رہتے ہیں ان کی کنٹریبیوشن ان سے 1000 گنا زیادہ ہیں. تو جو سہولیات جن کی آپ بار بار بات کرتے ہیں، ان کے پیسوں سے ملک نہیں چل رہا. جو پاکستان کے ٹیکس پیئر ہیں ان کے پیسوں سے یہ ملک چل رہا ہے. دوسری بات یہ کہ پاکستان کے اندر جو لوگ رہنے والے ہیں وہ انہوں نے کسی اور کے آئین کے اوپر حلف نہیں لیا ہوا، جس طرح آپ نے بھی ذکر کیا. جو 2 کمٹمنٹس والا شخص ہو آئینی طور پر، اس کے حقوق بھی ظاہر ہے وہ نہیں ہو سکتے جو تمام ان لوگوں کے ہیں جن کی کمٹمنٹ ایک ہے اور وہ ایک ہی ملک کے ساتھ وابستہ ہیں. یہ کوئی ڈس ایڈوانٹیج نہیں ہے اور نہ ہی ایک تنقید ہے ایکسپیٹ کمیونٹی کے اوپر جو ہے ڈیول نیشنلز کے اوپر، لیکن یہ ایک حقیقت ہے جس سے آپ انکار نہیں کر سکتے. اور تیسری بات یہ کہ ہر
جو باہر رہنے والا ہے وہ ڈیول نیشنل نہیں ہے, وہ ایکسپیٹ نہیں ہے. یہاں پر لوگ آلریڈی باہر جا کے کام کرتے ہیں, یہاں پر آ کر وہ ووٹ ڈالتے ہیں. تو ان کو حلقوں کے اندر کہ وہ رجسٹرڈ ووٹر ہیں اور دوسرے ملک کے شہری نہیں ہیں, تو ان کو بالکل اجازت ہونی چاہیے. جو ایکسپیٹ کمیونٹی ہے میرے خیال میں ان کے لیے آپ 1-2 سیٹیں رکھ دیں اسمبلی کے اندر کہ جی یہ ایکسپیٹس کے نمائندہ ہیں. لیکن بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ ان کو یہ حق دینا کہ ایک حلقے میں جہاں پر 72-74 ہزار جو ہیں وہ ایک طرف ووٹ جا رہے ہیں یا 1,72,000 ایک طرف ووٹ جا رہے ہیں, تو ان کے چند ہزار ووٹوں سے وہ جو میجورٹی ہے اس حلقے کی اس کی رائے کو تبدیل کر دی جائے, اس کی اجازت نہیں ہونی چاہیے. لیکن اس طرف یہ لگے ہوئے ہیں جی. اور میرا تو یہی تجویز ہے کہ اگر کسی کو ایکسپیٹ کمیونٹی کو ریپرزنٹیشن دینے کا شوق ہے تو ان کی جو مخصوص نشست ہے وہ بنا لیں, اس کے اوپر ایکسپیٹ کمیونٹی اپنے نمائندگان کو کوئی پول بنا لیں, اس کے ذریعے ان کو الیکٹ کر دیا کریں. 2-3 بندے بے شک اسمبلی کے اندر بھجوا دیا کریں, وہ ایکسپیٹس کی نمائندگی کر رہے ہیں. اور باقی جو لوگ جو یہاں پر رجسٹرڈ ووٹر ہیں اور پاکستان سے باہر کام کر رہے ہیں ان کو سفارت خانوں کے اندر سے ووٹنگ کروا دیا کریں. پہلے بیلٹ پیپر ہوتے تھے, اگر ای سسٹم کام کر سکتا ہے, جو کہ نہیں کام کر سکتا, تو بڑے مسائل ہیں, اس کے ذریعے کروا دیں. لیکن اس طرح آپ نے تمام پاکستان کے جو رہائشی ہیں جن کو تو یہ سہولت مہیا نہیں کی گئی کہ مردے دفنانے کے لیے ان کو 25,000 روپے ملتے ہیں, ان کے اوپر فوکس کریں. انہوں نے آپ کو وزیر اعظم بنایا, باہر والے ایکسپیکٹ کمیونٹی نہیں بنایا. انہوں نے چندے بہت دیے ہیں پارٹی کو چلانے کے لیے, لیکن ان کے ووٹوں سے آپ وزیر اعظم نہیں بنے.